چکے ہیں حضرات گرامی، میں موضوع سخن بنایا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات کے اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ آئے، یعنی تکبر سے گردن اٹھا کے چلنے والے نمرود، فرعون، حامان، شداد، ان سب کو بھی ایک دن موت آئی۔ حضرات نمرود یعنی شداد کون ہے؟ آئیے میں آپ کو شداد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شداد یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے اس شخص کے پاس گیا اور تبلیغ کیا، دین کا تبلیغ دیا، کہا اے شداد میں تمہارے پاس آیا ہوں، دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ اے شداد اللہ ایک ہے اور میں اسی دین کی تبلیغ دینے کے لیے آیا ہوں۔ شداد کے پاس جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام اور لوگوں کو بھی تبلیغ کرتا ہے، اور لوگوں سے بھی کہا اے لوگوں آپس میں سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ زیادہ نے کفر کیا اور کچھ زیادہ نے ایمان لایا۔ اس وقت کا بادشاہ وہی تھا جس کا نام شداد تھا، اس کو بھی حضرت ہود نے تبلیغ کے لیے کہا اور کہا اے ہود میں تمہارے پاس تبلیغ کے لیے آیا ہوں، میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول ہے۔ اے ہود تو اے شداد تم اس اللہ پر ایمان لاؤ، اے شداد تم میرے اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو شداد نے کہا اے ہود میں تمہارے اللہ پر تو ایمان لے آؤں گا، میں تمہارے دین پر تو ایمان لے آؤں گا، لیکن اے شداد بتاؤ، اے ہود بتاؤ کیا تمہارے اسلام پر میں ایمان لاؤں گا، تمہارے اللہ کو تو میں مانوں گا، لیکن تمہارے اللہ کو مانوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا اے شداد سنو، میرے اسلام کو فالو کرے گا، میرے دین کو مانے گا، میرے اللہ کو اللہ مانے گا، میرے اللہ کو ایک اللہ مانے گا، تو میرے اسلام میں جب آؤ گے تو میں یعنی میرے اس میں جنت ہے۔ کہا تمہارے جنت میں کیا ملے گا؟ تمہارے اللہ کے جنت میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا میرے اللہ کے جنت میں یعنی دودھ ہے، شہد ہے، یاقوت و زمرد کے محلات ہے۔ اے شداد میرے اللہ کے جنت میں نہ سوگے نہ مرو گے، وہاں حسن و جمال والی حور ہوگی، وہاں نہ سوگے نہ مرو گے اور گھاس زعفران کا ہوگا۔ تو شداد نے کہا اے ہود مجھے ایسی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو ایسی جنت یعنی زمین پر بنا سکتا ہوں، اور جاؤ اپنا کام کرو، دیکھنا میں ایسی جنت یعنی زمین پر بناؤں گا جو تیرے خدا سے اچھی ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے پیارے ہود اسے ڈھیل دے دو، اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، اسے جنت بنانے دو، لیکن دیکھنا اے پیارے ہود علیہ السلام، لیکن دیکھنا اس وقت کو اس کی جنت دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ شدید ہے۔ اس کے بعد اس نے جنت بنانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، جنت بناتا ہے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، ہر قسم کے درخت کے ساتھ جنت بنانے کا کام شروع کر دیتا ہے، اور 1,00,000 آدمی جنت بنانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور 1,00,000 آدمی جنت بنانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور جنت تیار کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کے درخت کے ساتھ سونے چاندی کے درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ہر حصے میں 1,00,000 کرسیاں رکھوا دیتا ہے، اور اپنے اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کو، عورتوں کو اس جنت میں یعنی حور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ جنت رات کو اتنی روشن ہوتی ہے کہ اس کی روشنی آسمان کے طرف جاتی ہے، اور شداد کے ملازم لوگوں سے سونا چاندی چھین لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شداد کے ملازم ایک یتیم بچی تھی، اس کے کان میں سونے کی بالیاں تھی، وہ یتیم بچی سے وہ شداد کے ملازم کہتا ہے اے بچی یہ سونے کی بالیاں اتار دو۔ وہ بچی رو رو کر رب کی بارگاہ میں کہتی ہے اے ظالموں، اے لوگوں، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ جو کان میں ہے میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میرے کان سے نہ اتارا جائے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، میرے باپ دنیا سے چلے
گئے، میرے باپ دنیا کو خیرآباد کر دیے، میں یتیم ہوں، میرے کان سے اس سونے کی بالیوں کو نہ اتارا جائے۔ وہ کہتا ہے اور پھر بھی نہیں مانتا ہے، وہ ظالم اس بچے کی کان سے وہ یہ بالیاں چھین لیتا ہے، وہ بچے رونے لگتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتی ہے، اے اللہ یتیموں پر ظلم کرنے والوں کو تو تباہ و برباد کر دینا، اے اللہ جو یتیموں پر ظلم کرتا ہے اس کا حساب تو قیامت کے دن لینا، اے اللہ یتیموں پر ظلم کرنے والوں کو ضرور ان کا بدلہ دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے اسرائیل علیہ السلام جاؤ، شداد اپنی جنت دیکھنے نہ پائے، شداد گھر سے نکلتا ہے اور ریشمی لباس پہنتا ہے، سر پر امامہ باندھتا ہے، سر پر تاج رکھتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے اور عزیز و اقارب کو لیتا ہے، نوجوانوں کو لیتا ہے، نوجوان عورتوں کو لیتا ہے اور شادیاں بجنے لگتے ہیں، اعلان ہونے لگتا ہے، اور شداد نے کہا اے لوگوں سنو سنو، جا کے اعلان کر دو، کوئی راستے میں کھڑے نہ ہونا، کوئی راستے میں کھڑے نہ ہونا ورنہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس کی سپاہی تیار ہوتا ہے اور جا کے راستے میں اعلان کر دیتا ہے، اے لوگوں راستے میں کوئی کھڑے نہ ہونا ورنہ تمہاری گردنیں کاٹ دی جائے گی، کیونکہ آج وقت کے بادشاہ یعنی شداد اپنی جنت دیکھنے جا رہے ہیں، اپنی جنت دیکھنے آ رہے ہیں، اے لوگوں راستے میں کوئی کھڑے نہ ہونا ورنہ تم لوگوں کی گردن اڑا دی جائے گی، گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرات گرامی اب اس شداد کے ملازم یعنی لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ اے لوگوں راستے میں کوئی کھڑے نہ ہونا ورنہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اور لوگوں کو ڈر سا محسوس ہو جاتا ہے، لوگ راستے کو صاف کر دیتا ہے تاکہ کوئی کھڑا نہ ہونا، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ کھڑا مت ہونا ورنہ تمہاری گردنیں کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں حضرت ملک الموت پرانے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کی صورت میں تشریف لاتے ہیں، ایک فقیرانہ لباس میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے ہود علیہ السلام جاؤ، تم گھبراؤ نہ نہیں، کیونکہ تیرے رب کی پکڑ شدید ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ جب وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب پرانے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کی صورت میں آتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، بادشاہ کی سواری اسی راستے سے یعنی روانہ ہو جاتے ہیں، شادیاں بجنے لگتے ہیں، اعلان ہونے لگتے ہیں، لوگوں راستہ صاف کرو، بادشاہ لے جا رہے ہیں، لوگوں راستہ صاف کرو۔ لوگ راستہ بھی صاف کر رہے ہیں، راستے میں کوئی کھڑے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور بادشاہ گزر رہے ہیں اسی طرف سے، اسی مابین یعنی حضرت ملک الموت پرانے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کی صورت میں تشریف لاتے ہیں، اور ملک الموت نے کہا اے بادشاہ سنو سنو ذرا رکو، اے بادشاہ میں بس آپ سے ملاقات کی تمنا ہے، اے بادشاہ 1 منٹ کی بات سن لو، میری 1 منٹ کی بات ہے، آپ سے ملاقات ہے، میری ایک بات سن لو۔ بادشاہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس تم سے ملنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، میں تم سے ہرگز نہیں مل سکتا ہوں، میں تم سے ہرگز ملاقات نہیں کر سکتا ہوں۔ اب حضرت ملک الموت نے کہا اے بادشاہ بس 1 منٹ کی بات ہے، سن لو، سن لینے سے کیا ہو جائے گا۔ اور ملک الموت یعنی غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے اے بادشاہ تو میری ایک بات نہیں سنے گا۔ وہ یعنی وہ بادشاہ یعنی شداد کہتا ہے میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گا، چلے جا یہاں سے، ہٹ جا۔ اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اے سپاہی اس کو ڈھکل کر باہر کرو، یہاں سے بھگاؤ۔ تو وہ بادشاہ اور وہ ملک الموت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے بادشاہ سن لو، میری ایک بات سن لو، میں کون ہوں مجھے پہچان لو۔ وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کان لے آؤ،
کان لے جاتا ہے، کہتا ہے میں ملک الموت ہوں، وہ سنتا ہے اور لرزی تاری ہو جاتا ہے، یعنی پریشان ہو جاتا ہے، ہوش بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا ہوش کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اب ملک الموت ہے، وہ کہتا ہاں میں ملک الموت ہوں، اے بادشاہ سن لو، میں وہ ہوں جو ماں کی گود سے ان کی بچے کو چھین لوں تو میرے آگے اف نہ کر سکے گا، میں وہ ہوں جو کسی کے ساتھ کسی کی میرے آگے نہیں چلتی ہے، میں وہ ہوں جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، میں وہ ہوں جو گھر کو روتا ہوا چھوڑ جاتا ہوں، گھر کو ویران کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں کسی کی جوانی نہیں دیکھتا ہوں، میں وہ ہوں کسی کی جوانی کسی کے برا پہ نہیں، کون بچہ ہے، کون یتیم ہو رہا ہے، کون بیوہ ہو رہا ہے، میں وہ ہوں۔ حضرات گرامی اتنا کہنے کے بعد شداد نے کہا مجھے 1 منٹ کی مہلت دے دو۔ وہ ملک الموت کہتا ہے اب تمہارے پاس اس وقت نہیں تھا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تجھے مہلت نہ ملے گی، تجھے 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد ملک الموت اس کی جان قبض کر لیتا ہے اور وہ تڑپتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، اس کی جنت ویران ہو گئی، اس کی تکبر خاک میں مل گیا اور اس کی گردن جھک گئی۔ اللہ اکبر! خدا سے مقابلہ کرنے والوں ذرا یاد رکھو وہ موت سے بے بس ہو گیا۔ حضرات میرا ایک پیغام ہے آپ لوگوں سے کہ موت اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن ہمیں خدا کے یہاں جانا ہے، ایک دن ہم سے خدا حساب لے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے صدقے دل سے توبہ کرو اور اپنے صدقے دل سے توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں جاؤ اور پنجگانہ نماز پڑھو، کیونکہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ حضرات گرامی آج زندگی کا نظارہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں 2 سے 3 منٹ لوں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرات گرامی آج ایک آدمی اس طرح ان کی زندگی گزرتی ہے، ایک ٹائم کھاتا ہے دوسرے ٹائم کا کوئی انتظام نہیں رہتا، اور دین کو کھاتا ہے رات کا انتظام نہیں رہتا۔ حضرات گرامی آج ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں کہ کوئی بلڈنگ پہ اتر رہا ہے تو کسی کے پاس یعنی ایک جھوپڑی بھی نہیں رہنے کے لیے، حضرات کوئی تخت و تاج کا مالک ہے تو کسی کے پاس ایک وقت کا روٹی نہیں ہے۔ حضرات گرامی یہ زندگی کا تقاضا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے، یہی حال یہی عملی حال ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات کوئی ایک معبود حقیقی پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کوئی ایک معبود حقیقی کا ماننے والا ہے تو کوئی ہزاروں معبودان باطل کا ماننے والا ہے، تو کوئی ایک معبود حقیقی پر کا سجدہ کرتا ہے تو کوئی ہزاروں معبودان باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ حضرات گرامی یہی زندگی ہے، کوئی یعنی کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی کا سجدہ یعنی کسی بتوں کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی یہی زندگی ہے۔ حضرات کسی کی پیشانی یعنی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے تو کسی کی پیشانی بتوں کے سامنے، یہی زندگی ہے۔ حضرات گرامی تو اس سے پتا چلا یہ زندگی ہے اور یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کوئی گناہوں میں دلدل ہے تو کوئی نیکی کے لیے پریشان ہے۔ حضرات گرامی یہ زندگی کا سچائی ہے، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں جب ہر کوئی برابر نہیں ہے، میں مذہبی حیثیت سے بھی برابر نہیں ہے، تو کیا مرنے کے بعد سب کا حال ایک سا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر ایک کی موت ایک جیسی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایک دنیا کی کھیتی ہے، ایک آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الدنیا مزرعہ الآخرہ، یہ دنیا یعنی آخرت کی کھیتی ہے، جو جیسا لگائے گا ویسا کاٹے گا، جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ حضرات گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک
صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، اور سب سے برا کون ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا وہ سب سے برا کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا سب سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ حضرات اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ خدا کی عبادت کرے اور اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ حضرات گرامی بس میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات میرے بولنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔